السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے جو یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اسی کے علاوہ کوئی معبود نہیں، صرف اللہ رب العزت ایک ہی واحد ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ آپ دنیا جہاں کے کونے میں چلے جائیں، دل کو تسلی دینے کے لیے چلے جائیں، لیکن آپ کو دل کی تسلی نہیں ہوگی جب تک آپ اللہ رب العزت کی خالص عبادت نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مکہ اور مدینہ یہ انسان کی زندگی میں دو بہترین اسوہ حسنہ کے طور پر انسان کو دو تحفے عطا کیے ہیں۔ انسان دنیا میں رہ کر اپنے اللہ رب العزت تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ پہنچنے کے دو راستے ہیں، ایک اللہ رب العزت کی اطاعت، نمبر دو اللہ رب العزت کے جو بھیجے ہوئے نبی ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تابعداری کرنا۔ اسی والے سے جو آیت کریمہ میں نے آپ سامعین کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت بڑے ہی خوبصورت اور آسان طریقے سے لوگوں کو سمجھانے کا ایک بہت ہی خوبصورت انداز اپناتے ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تجارت کو حلال کیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ رب العزت اس میں فرماتے ہیں کہ ہم نے تجارت کو حلال کیا ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے، اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کر دیا ہے۔ اسی ضمن میں آج آپ سامعین کے سامنے سود کے بارے میں اس کی ڈیفینیشن، اس کی ایکسپلین اور اس کا ریفرنس کنٹیکسٹ کے بارے میں ہم بتائیں گے آپ سامعین کو کہ آیا کہ سود کہتے کس کو ہیں، اس کے کیا نقصانات ہیں، اللہ رب العزت نے کیسے منع کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمائے ہیں۔ اسی کے بارے آپ سامعین کو انشاءاللہ ہم اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو، سننے والی ماؤں اور بہنوں کو تفصیلاً اس کے بارے میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے سود یہ کہتے کس کو ہیں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری زندگی انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ کی زندگی تھی۔ ہم اس سے دور ہٹ گئے تو حقیقت میں ہم اللہ رب العزت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیجی ہوئی تعلیم، ان دونوں سے دور ہٹ گئے ہیں۔ ہم نے گمراہی کے راستے کو خرید لیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں سب سے پہلے سود، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے، سود کی تعریف، یہ ایسا زائد مال ہے، سود ایک ایسا زائد مال ہے جو شرعی معیار کے مطابق کسی عوض سے خالی ہو، اور دو آدمی بیع کرنے والوں میں سے کسی ایک، جو دو آدمی سودا کر رہے ہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے معاوضہ میں مشروط ہو۔ بعض لوگوں نے، بعض مورخین نے سود کی دوسری تعریف یہ بھی کی ہے کہ خرید و فروخت میں جنس کے تبادلہ میں زیادہ مقدار حاصل کرنا، اس کو سود کہتے ہیں، اور ہر قسم کی حرام بیع پر بھی سود کا اطلاق ہوتا ہے۔ خرید و فروخت ہو رہی ہے، اس میں جنس، میں مثال کے طور پر میں نے انگور کے بدلے میں چاہتا ہوں کھجوریں لے لوں، اور اس سے میں کھجوریں لے تو لوں، کھجوروں کے بدلے میں کہوں کہ یہ بھائی مجھے 2 کلو کھجوریں اور زیادہ دے دو،
اس کو کہتے ہیں سود۔ یہ سود کی تعریف ہے۔ میں انگور کے بدلے کھجوریں لینا چاہتا ہوں، اور میں ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ بھائی جان مجھے 2 کلو کھجوریں اس سے زیادہ دی جائیں، جو میری پیمائش ہے، جو میں زیادہ لوں گا وہ سود ہوگا۔ ایسے ہرگز نہ کریں، اپنی کمائی کو حلال کریں، اپنی کمائی کو اللہ رب العزت کا ایک تحفہ سمجھیں۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے، اس کو ضائع مت کریں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جلیل القدر صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیارا خوبصورت انداز اپنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکل الربا ومؤکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، 1598 حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے کو اور لکھنے والے کو اور اس کے جو گواہ ہے، ان سب پر لعنت کی ہے۔ فرمایا وقال ہم سوا، یہ سب برابر ہیں سود میں۔ سب سے پہلے سود کھانے والا، اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ نمبر 2، جو آدمی سود کھلاتا ہے، اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ نمبر 3، سود جو لکھتا ہے، جو پڑھا لکھا نوجوان لکھتا ہے، چاہے عورت ہو مرد ہو، بڑھاپے میں جو بھی ہو لکھتا ہے، اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ نمبر 4، اور اس کے جو گواہ بنتے ہیں، اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ اور ساتھ فرمایا نمبر 5 پر، یہ سب کے سب برابر ہیں۔ بھائیو، یہ چھوٹی سی حرکت ہماری جو ہمیں برباد کر کے رکھ دیتی ہے، ہماری کمائی حرام کی ہو جاتی ہے۔ خدارہ اس سے بچیں، ایسے عمل سے بچیں جس سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں۔ اس ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ جلیل القدر صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں الربا ثلاثۃ وسبعون بابا ایسرها مثل ان ينكح الرجل امہ وان اربا الربا عز الرجل مسلم۔ یہ بہت ہی خوبصورت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کے 73 درجے ہیں، سود کے 73 درجے ہیں۔ آپ خود اندازہ کریں کہ سود کے اتنے زیادہ درجے ہیں کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کو قدم قدم پر پھونک پھونک کر، سوچ سمجھ کر قدم رکھنا چاہیے انسان کو۔ سوچ سمجھ کر وہ دیکھے آیا کہ میری کمائی حلال کی ہے یا حرام کی ہے۔ اگر انسان سوچے سمجھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر کمائے گا، تو حقیقت میں وہ آدمی سود کھا رہا ہے، حرام کا مال کھا رہا ہے۔ تو میں سب سے کم درجہ سود کے ٹوٹل درجے ہیں 73 درجے ہیں۔ سب سے کم درجہ اس گناہ کی طرح ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں سے نکاح کر لے۔ دیکھیں میں تو یہ بہت بڑا ہے۔ اگر سوچا جائے، انسان سوچے کہ سود کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے نکاح کر لیں، دیکھا جائے تو یہ اول درجہ بنتا ہے۔ اتنا بڑا ہے سود کا سب سے کم درجہ کہ آدمی اپنی ماں سے نکاح کرے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سود کا درجہ ہے بھائیوں۔ اور سب سے بڑا سود کسی مسلمان آدمی، کسی مسلمان مرد ہو یا عورت جو بھی ہو، اس کی عزت کو پامال کرنا ہے۔ سود کا سب سے کم درجہ
کہ آدمی اپنی ماں سے نکاح کر لیں، اور سب سے بڑا درجہ سود کا کہ کوئی آدمی کسی مرد ہو یا عورت اس کی عزت کو پامال کرتا ہے، اس کی عزت کو نقصان پہنچاتا ہے، جگہ جگہ پہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو مذاق اڑانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے، یہ سود کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، ذرا سوچ سمجھ کر قدم رکھیں، سوچ سمجھ کر اپنی زندگی گزاریں، زندگی ایسے گزاریں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے گزاری۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ سود خور ہوتے ہیں، سود کھاتے ہیں، وہ اللہ کے آگے کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ مگر اسی طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے، شیطان چھو کر ان کو خبتی بنا دیتا ہے۔ جو آدمی سود کھاتا ہے، نہیں وہ کھڑے ہوتے، مگر ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے شیطان نے ان کو خبتی بنا دیا، ان کو مست کر کے کھڑا کر دیتا ہے۔ ان کو پرواہ ہی نہیں ہوتی، نہ دین کی نہ دنیا کی، اپنی مدہوشی میں مگن رہتے ہیں۔ اس طرح وہ کھڑے ہوتے ہیں جو آدمی سود کھاتے ہیں۔ ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بڑا اعلان کیا ہے کہ جو آدمی سود خور ہوتے ہیں، سود کھاتے ہیں، زائد مال کھاتے ہیں شریعت سے ہٹ کر، اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر سود باقی رہ گیا ہے، تمہیں عقل آ گئی ہے، اگر تم مومن ہو، تم سمجھتے ہو کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اللہ سے، اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیا کوئی آدمی اللہ سے جنگ کر سکتا ہے؟ اس کے رسول سے جنگ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں جنگ کر سکتا۔ ہم تو ایک آدمی کا جو دنیا میں رہتا ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ سے کیسے جنگ کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا چیلنج کیا ہے، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے۔ بھائیو، ان تمام احادیث مبارکہ میں صرف ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ سود کھانا، کھلانا، لکھنا، جو اس کے گواہ ہیں وغیرہ سب حرام ہے، اور یہ سب لوگ گناہ میں برابر کے شریک ہوتے ہیں، ان سب کو برابر کا گناہ ملے گا۔ کہ سود کا سب سے ہلکا درجہ کہ آدمی اپنی ماں سے نکاح کرے، اور سب سے زیادہ درجہ کہ آدمی کسی مسلمان کی عزت کو پامال کرتا ہے۔ سود کھانے والے کی کوئی دعا قبول بھی نہیں ہوتی، یہ بھی یاد رکھیں کہ جو آدمی سود کھا رہا ہوتا ہے اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی نماز قبول، کوئی نفلی روزہ، صدقہ، خیرات، چاہے جتنے مرضی حج کرے، عمرے کر لے، کوئی قبول نہیں ہوتا، کوئی عبادت قبول ہی نہیں ہوتی۔ سود کھانے والا حقیقت میں اپنے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھتا ہے، اپنے اللہ تعالیٰ سے تعلق توڑ دیتا ہے۔ اس کو سوچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ختم ہو جاتا ہے جب آدمی سود کے موقع پر پہنچتا ہے، لکھتا ہے، گواہ بنتا ہے، کھاتا ہے، کھلاتا ہے، سارے کے سارے برابر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق توڑ بیٹھتا ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے تعلق توڑ بیٹھے، اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے اس سے بڑھ کر؟ اس سے بڑھ کر انسان یہ سوچے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو میرے کون کام آئے گا؟ جب انسان قیامت دور کے بعد جب انسان کو دنیا میں کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کو دور کون کرتا ہے؟ کیا ہم دور کرتے ہیں؟ کیا اس کے بہن بھائی دور کرتے ہیں؟ کیا اس کے عزیز و اقارب دور کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔
وہ وحدہ لا شریک اللہ تعالیٰ ہے. جو انسان کو پریشانی تکلیف آتی ہے انسان کے اپنے کیے ہوئے اعمال پر آتی ہے اس کو دور کون کرتا ہے؟ وحدہ لا شریک اللہ تعالیٰ کی ذات دور کرتی ہے. پھر بھی وہ غفور رحیم ہے. بندے کو برداشت کرتا ہے کہ بندہ سمجھ جائے. بھائیوں یہ چھوٹا سا ایک موضوع آپ سامعین کے سامنے میں نے چوائس کیا تھا. ہر لحاظ سے سود کھانے والا ایسے ہی ہے جیسے ایک گڑھے میں چلا گیا اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ گڑھے میں کیسے میں گر گیا. اس کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ مجھے گڑھے میں اتارا کس نے ہے. بھائیوں یہ رلا دینے والی بات ہے. اس سے باز آ جائیں. اس سے باز آ جائیں تو حقیقت میں دن نہیں باز آئیں گے تو اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. ہم تو ایک انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم ایک چونٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک پرندے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں. تعالیٰ سے ہمیشہ دعائیں مانگا کہ اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی مسلمان روزی کما رہے ہیں یا اللہ ان سب کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرما. دعا مانگا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ رب العزت خوش ہو اس کے رسول خوش ہوں جن کی اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے. ایسے عمل کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.